بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے باقاعدہ لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر انتہائی اہم ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں ہم کلاس دہم کے انگلش بک سے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور یہ آگے یہ سلسلہ جائے گا ان تک، تو آپ لوگوں نے اسے مس نہیں کرنا، یہاں سے آغاز کرنا ہے اور انشاءاللہ at the end of the year before examination we will finish everything. So بلا تاخیر ہم اپنے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونٹ نمبر 1، سمپلیسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہے، ٹاپک کا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمپلیسٹی مین عاجزی، سادگی، اور ہیوملٹی کا مطلب ہے عاجزی، خاکساری، انکساری۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے جائیں گے، جو کہ ایک سادگی ہے اور ایک عاجزی ہے۔ تو ان دونوں اوصاف کے بارے میں یہاں پہ بات ہوگی۔ چلو ریڈ کرتے ہیں کہ کیا ہے آگے۔ Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم personality۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں دو ایسے صفات ہیں جو کہ پختہ تھے، جو کہ جڑا ہوا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ۔ اس میں ایک عاجزی اور ایک سادگی تھی۔ انگرین اس صفت کو کہتے ہیں جو کہ برت کے ساتھ یا بہت وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ شخصیت کا حصہ بن جائے اور ایسا حصہ بن جائے کہ اسے آپ جدا نہ کر سکے۔ تو عاجزی اور سادگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مستقل اوصاف تھے، انگرین ٹریٹس، مستقل اوصاف تھے۔ He never made people feel small, unwanted or embarrassed۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو یہ محسوس نہیں کیا، محسوس کرانا، small کہ آپ لوگ کمزور ہے۔ small ان لوگوں کہتے ہیں جو کہ مالی لحاظ سے کمزور ہو، جو کہ ذات کے لحاظ سے کمزور ہو۔ unwanted جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا یہ پلانا بندہ ہے، پلانا پوسٹ پر ہے تو یہ میرا کام آئے گا، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک عام آدمی سے ہم ملتے ہیں تو اس کو ہم وہی عزت نہیں دیتے۔ امبیرس شرمندگی، کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کو یہ احساس دلانا کہ یار آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو حقارت، کمتری اور شرمندگی کا احساس نہ ہونے دیا۔ امبیرس شرمندگی۔ He urged his followers to live decently and kindly۔ وہ ہمیشہ اپنے اصحابہ کو کہہ رہے تھے، ہمیشہ اپنے اصحابہ کو کہتے تھے، اس کو بات پر زور دیتے تھے۔ ارج کا مطلب ہے، اس کا میننگ ہے کسی بات پر زور دینا، کسی کو ترغیب دینا کسی بات کی، جس کو ہم ارج کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے فالورز، اپنے اصحابہ کو، اپنے پیروکاروں کو اس بات کا تلقین کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے شائستگی سے رہنا ہے، ڈیسنٹلی، شائستگی سے، عمدگی کے ساتھ، اینڈ کائنڈلی اور مہربانی سے رہنا ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا ہے اور آپ نے شائستگی کے ساتھ رہنا ہے۔ He would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place۔ آج کل ہم میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ جہاں پہ کوئی تقریب ہو، کوئی اجتماع ہو، تو ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج پر جو کرسی لگی ہوئی ہے وہاں تک ہم پہنچ جائے، ایک ایسے جگہ پہنچ جائے جہاں سے ہم سب لوگوں کو ہمیں نظر آتا ہو، سب لوگ ہم کو دیکھ سکے، ہم اسے نظر آتا ہو، تو ہم اس باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نہیں تھی۔ وہ جہاں بھی ایک مجلس میں جاتے تھے تو ویئر ایور، جہاں بھی اسے ایک پلیس اویلیبل ہو، ایک جگہ مہیا ہو تو وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہا ہے کہ he would sit wherever there was a place available in an assembly۔ اسے جب ایک اجتماع میں ایک جگہ میسر ہوتی تھی تو وہاں پر وہ بیٹھ جاتے تھے۔ and never sought، اور کبھی اس نے کوشش نہیں کی۔ sought کا مطلب ہے کسی بات کی کوشش کرنا، کسی بات کی طلب کرنا، اس کے لیے خواہش کرنا۔ prominent نمایاں، elevated اونچا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک نمایاں یا اونچا جگہ پر بیٹھنے کے لیے
کوشش نہیں کی، اس کے پر زور نہیں دیا، اس کی طلب نہیں کی۔ دوسرا صفت ہمیں بتا رہا ہے وسلم never wore anything that could distinguish him from his companions۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی لباس نہیں پہنتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ساتھیوں سے ممتاز کرے۔ ڈسٹنگوش کا مطلب ہے ممتاز کرا دینا، تفریق پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر جب ایک امیر اور غریب کے لباس میں فرق ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کے لباس پہنتا ہے، غریب دوسرے طرف کا لباس پہنتے ہیں، تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے اصحابہ کی طرح سادہ لباس پہنتے تھے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جو کہ اس کو اس کے ساتھیوں سے فرق پہ رکھ کے ممتاز کریں۔ He would meet the affluent and the impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color۔ ایک دوسرا اچھا صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تھا کہ وہ کبھی بھی ذات، کاسٹ کا مطلب ذات فات، کریڈ عقیدہ اور کلر یا رنگ عقیدہ اور ذات کی بنیاد پر وہ لوگوں سے نہیں ملتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہی وڈ میٹ، وہ ملتے تھے، MEET کا مطلب ہے ملنا، تو افلوئنٹ امیر دولت مند شخص کے ساتھ، اینڈ امپاورشڈ اور غریب کنگال شخص کے ساتھ الائک ایک جیسا۔ اب ہمارا حالت دیکھیں کہ ہم غریبوں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں اور امیروں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور امیر کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے اور کبھی بھی ذات، عقیدہ اور رنگ کی بنیاد پر امتیاز نہیں برتے تھے۔ People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrade۔ apart جدا، کسی کا حصہ ہونا یا اس کو کسی سے الگ کر دینا۔ اور کامریڈ کا مطلب ہے رفیق، دوست، ساتھی، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کسی مہم میں آپ کے ساتھ دے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دوسرے رفقا سے جدا نہیں کرتے۔ مطلب ہے کہ جس جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تو اگر ایسا شخص آتا جو پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں مشکلات پیش آتی تھی۔ اب ایک حدیث ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ ابو امامہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ reported the companion of the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah mentioned the life of the world before him۔ ساتھی ہے نا، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت ابو امامہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ ریپورٹڈ کا مطلب فرمانا، نقل کرنا، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے اصحاب کرام نے دنیاوی ورلڈلی تھنگس یعنی دنیاوی چیزوں کے بارے میں ذکر کیا۔ مینشن یاد کرنا، ذکر کرنا۔ ہم فیس بک پہ کوئی ہمارا نام لکھتی تو ہمیں نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ فلانا بندے نے آپ کو مینشن کیا، تو اس کو مینشن کہتے۔ تو انہوں نے دنیائی چیزوں کا ذکر کیا کہ فلانا بادشاہ کے پاس یہ ہے، فلانا کے پاس گورنر کے پاس یہ چیزیں ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، the Prophet said، he صلی اللہ علیہ وسلم said، do you not hear، آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ نہیں سنتے؟ do you not hear، کیا آپ نہیں سنتے؟ کیا نہیں سنتے؟ simplicity in life is the part of faith، simplicity is part of faith۔ کہ یہ جو دوبارہ 2 دفعہ کیوں یہ بات کی کہ اس پر زور دیا ہے کہ یہ جو سادگی ہے، زندگی میں سادگی، یہ ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ان 2 باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے مجھے بھی میں سادگی کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سادگی کی تلقین دے رہا ہوں۔ اب تیسرے پیراگراف میں یہ بات بتا رہا ہے، لائف سٹائل طرز زندگی
ڈائٹ خوراک ان مینرز اور طور طریقوں میں عادات میں ہی وسلم was simple and humble. حضور وسلم کا خوراک بھی سادہ ہوتا تھا، وہ طور طریقے بھی اس کے سادے تھے، اور طرز زندگی اس سب میں سادگی بھی تھی اور عاجزی بھی تھی۔ طرز زندگی، خوراک اور طور اطوار میں آپ وسلم سادگی اور شرافت فرماتے تھے۔ سہل ابن سعد ون آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینس، یہ ایک صحابی ہے، سہل ابن سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، سیڈ وہ کہتے فرماتا ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ناٹ سی بریڈ میڈ فرام دا فائن فلور فرام دا ٹائم اللہ سینڈ ہیم ایز اے رسول انٹل ہی ڈائٹ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے لے کر جب وہ پیغمبر بنا وفات تک، ڈائٹ وفات تک آٹے سے بنی ہوئی روٹی نہیں دی کہ بریڈ روٹی، فلور آٹا، تو اس نے آٹا سے بنی ہوئی روٹی نہیں دیکھی، فائن فلور عمدہ آٹے سے، وہ عام گندم سے پیستے تھے اور وہ روٹی کھاتے تھے، تو انہوں نے آٹے سے بنی ہوئی روٹی کبھی بھی نہیں کھائی۔ ایسی نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے یا وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کا پہلے بتایا نا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے میں سادگی اپنا رہا ہوں۔ Similarly, Aisha رضی اللہ عنہ said the mattress of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم on which he slept was made of leather stuff with the fiber of date tree. ڈیٹ کا مطلب کھجور، اسٹف چیزیں، لیدر چمڑا، تو یہاں پہ میٹرس بستر، پوم جسے ہم کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، سوتے تھے، وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ وہ کھجور کے فائبر سے، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھی، لیدر چمڑے کی بستر تھی، اور اس میں یہ جو پوم بائی چیزیں نہیں تھی، اس میں کھجور کے پتے تھے، کھجور کے فائبر تھے اس میں۔ عمر ابن حارث ون آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینس، عمر ابن حارث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھے، said that when the رسول صلی اللہ علیہ وسلم died، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گیا تو کیا ہوا؟ he left neither money، اس نے کوئی پہ رقم نہیں چھوڑا، اس کے پاس مطلب ہے دونوں جہانوں کے بادشاہ ہے، جب وہ وفات پاتے ہیں نا تو اس نے بہت سے خزانے چھوڑ لیتے آج کل کے بادشاہ، تو اس نے نیدر منی، انہوں نے پیسے کو نہیں چھوڑا، نار اینی تھنگ ایلس، نہ کوئی اور چیز چھوڑی، ایکسیپٹ ما سوائے ہیز وائٹ رائڈنگ میول، میول خچر کو کہتے ہیں، ہیز آرمس، اس نے بندوق یا اسلحہ چھوڑا، اینڈ اے پیس آف لینڈ، زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، وچ ہی لیفٹ ٹو چیریٹی، اور اس نے یہ جو زمین کا ٹکڑا چھوڑ دیا تھا تو اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ یہ میرا ذاتی ہوگا اور اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہوگا، یہ بطور صدقہ چھوڑا کہ یار انہوں نے وصیت کی کہ جب میں وفات پا جاؤ تو اس پر آپ نے یہ خیرات کرنا ہے، اس کو اپنے صدقے میں دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دولت چھوڑی نہ دوسری کوئی چیز سوائے ایک خچر کے، ہتھیار کے اور زمین کا ایک ٹکڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دیا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سادگی اپناتے تھے کہ اس وقت مسلمان زوال میں تھے، مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ چیزیں پلانا، مختلف بہانے بناتے ہیں، تو اس بات کی رد بھی کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیو دس ہارڈ لائف ٹل ہی ڈائڈ although the Muslim treasury was at his disposal. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim and the Muslim were victorious after 18 years
آف ہیز اے میشن. تو یہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت زندگی گزارتے تھے. اگرچہ مسلم ٹریجری مسلمان خزانہ ٹریجری خزانہ ایٹ ہیز ڈسپوزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے جتنے بھی خزانے تھے اس کا مالک تھا. دا گریٹر پارٹ اور اس کے علاوہ دا گریٹر پارٹ آف دا عربین پیننسولا جزیرہ نما کو کہتے, ایک ایسی جگہ جہاں جو چاروں طرف جس کے تینوں طرف اس کے پانی ہو اور اس کا ایک حصہ زمین کے ساتھ منسلک ہوتی, اس کو ہم پیننسولا کہتے ہیں, جزیرہ نما. اگر کوئی اس کو مزید سیکھنا چاہتے تو آپ جیوگرافی میں دیکھ سکتے ہیں. تو عرب کی زمین اس طرح ہے کہ یہ پیننسولا ہے جو عرب کا جزیرہ نما تھا. اس میں زیادہ تر مسلم تھے, مسلم صاحب اقتدار تھے. اینڈ دا مسلم اور وکٹوریس, اور مسلمان فاتح بھی تھے. ایسا نہیں کہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. آفٹر 18 years آف ہز میشن, اپنے مقصد کے 18 سال بعد, یعنی مسلمان غالب بھی تھے, حکمران بھی تھے, اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت زندگی گزارتے تھے, سادگی کی زندگی گزارتے تھے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں سادگی کتنی ضروری ہے. آگے جاتے ہیں اس پیراگراف میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے. ڈسپائٹ ہز رسپانسبلٹیز ایز اے نبی, اے ٹیچر, اے اسٹیٹمین اینڈ اے جج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں, رسپانسبلٹیز ذمہ داری جو کہ نبی کے طور پر تھے, جو کہ وہ پیغمبر تھے, ایک اہم پیغام, اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے تھے. ٹیچر ایک استاذ تھا, وہ اپنے اصحابہ کی تربیت اس کی ذمہ تھی. اسٹیٹمین ایک سیاستدان تھا. این جج, اور وکیل بھی تھا, جج بھی تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ملک ہز گوٹ. یہ سب اس کے صفات تھے, وہ ان سب کا مالک تھا. لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے, وہ بکریوں کو دعا کرتے تھے, وہ بکریوں کا دودھ دعا کرتے تھے. مین ہیز کلاتھس, اپنے کپڑوں میں پیون لگاتے تھے. مین پیون لگانا, ہیز کلاتھس اپنے کپڑوں کو خود پیون لگاتے تھے. ریپیئر ہیز شوز, اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے. اینڈ ہیلپ ود دا ہاؤس ہولڈ ورک, اور گھریلو کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اپنے غلاموں کی, اپنے بیویوں کی مدد کرتے تھے. تو اس کا سب چیزیں ہم کہتے ہیں نا, آج کل اگر کوئی جج ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ گھر پر ملازموں کے ساتھ کام کریں گے, یا وہ اپنے جوتے مرمت کریں گے. اور یہ درس ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے, اور ہمیں اللہ کے رسول ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ آپ سادگی اپناؤ. سادگی میں آپ لوگوں کا نجات ہے. جتنا ہم سادگی سے دور جائیں گے اتنے ہم مشکلات میں پھنسیں گے. He used to visit ailing person and exhorted our Muslim to do likewise. اس کے علاوہ وہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے. ailing person, بیمار لوگوں کے, and exhorted, اور ترغیب دیتے تھے, نصیحت کرتے تھے. all Muslim to do likewise, تمام مسلمانوں کو آپ نے بھی بیمار کی بیمار پرسی کرنی ہے. He also helped companions in digging a trench by moving sand with them. جب غزوہ خندق کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کی کھدائی میں اپنے ساتھیوں کا ہاتھ بٹایا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریت ہٹانے کے کام میں مصروفی عمل رہا. یہ نا کہ مجھے میرے لیے کرسی لا اور میں آپ لوگوں کا تماشا دیکھوں گا, نہیں. وہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلپ, مدد کیا اپنے کمپینین ساتھیوں کی. اینڈ ڈیگنگ, کھدائی میں, خندق کی کھدائی میں, اٹرنچ, خندق کی, بائی موونگ سینڈ ود دیم, یہاں سے ریت ہٹانے میں. خندق سے ریت ہٹانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابہ کی ساتھ مدد کی. Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. اس کا ایک عادت یہ بھی تھا کہ جب وہ کسی شخص کے ساتھ ملنے جاتا تھا
تو پہلا اسے سلام کرتا تھا. اور سلام یا اسلام کا ایک اہم جز ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہو تو اس کو آپ نے لازماً سلام کہنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ ہم اسے سلام کرتا تھا اینڈ دین اور پھر اس کی اجازت لیتا تھا. پرمیشن اجازت ٹو انٹر دا ہاؤس. ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت گھس جاتا. وہ پہلے اجازت طلب کرتا تھا. جب مالک کی طرف سے اجازت اسے ملتا تو اس کے بعد گھر کو داخل ہوتا. He advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission for it. وہ لوگوں کو بھی نصیحت کرتا تھا. ایڈوائس نصیحت کرتے تھے پیپل لوگوں کو ٹو فالو کا آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے. دس ایٹیکیٹ اس آداب مجلس. ایٹیکیٹ کا مطلب ہے آداب مجلس. اینڈ ناٹ ٹو گیٹ انائڈ. اور آپ لوگوں نے ناراض نہ ہونا ہے, آپ لوگوں نے خفا نہیں ہونا ہے. اف اینی ون ڈکلائن, اگر کوئی انکار کرے ٹو گیو پرمیشن ٹو یو, کہ آپ کو اجازت دینے سے انکار کرے. مطلب جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں اور ہم اس کی گھر کو داخلے کی اجازت اس سے مانگتے ہیں, شاید ہو سکتا ہے وہ ہمیں اجازت نہ دیں, تو اس پر آپ لوگوں نے خفا پیشانی کی یا ناراضگی کی اظہار نہیں کرنی. کیوں؟ ہو سکتا ہے اٹ واز کوائٹ لائکلی, ہو سکتا ہے دا پرسن کنسرن, کہ یہ جو متعلقہ شخص ہے واز بیزی, وہ مصروف ہو. ادروائز نٹ ڈیڈنٹ مین اینی ڈسرسپیکٹ, شاید وہ متعلقہ شخص کسی کام میں مصروف ہو اور اس کا مطلب آپ کی توہین نہ ہو. ڈسرسپیکٹ کسی کی بے عزتی کرنا, تو اس لیے نہیں کہ اسے آپ پسند نہ ہو کہ میرے گھر نہ آؤ, بلکہ وہ شاید کسی کام میں مصروف ہے اس لیے وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہا اور اپنے بلا ناراضگی کے وہاں سے جانا ہے. تو یہ سب ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے زندگی کا حصہ بن جائے. جتنا ہم تعلیم کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صفات پڑھتے, ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں لائے, اس پر عمل کریں. اور جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی پرسکون بن جائے گی, ہمیں راحت اور سکون مل جائے گا, اور معاشرہ جو ہے نا اس میں برداشت, اس میں سکون اور راحت پیدا ہوگا. لیکن اگر ہم ویسے کسی کی خیال نہ رکھے اور عیاشیوں میں لگے رہے اور بلا ضرورت چیزوں کو خرچ کرے, سادگی نہ اپنائے, تو یہ ہمارے لیے وبال بن جاتے ہیں. ہوپ ہم لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. خدا حافظ.